تو یہ اتنے مہینے ہم نے وہاں کام کی. تو یہ ٹوٹل بتا رہا ہوں کہ گھر سے جانے کے بعد تقریباً 2 سال پورے ہونے کو تھے کہ میں نے پھر آنے کا ارادہ کیا. اور اللہ کو منظور تھا کہ وہاں ہمارے پڑوس میں چند لڑکے تھے. اس وقت لڑکے تھے، اب تو ہم سارے بوڑھے ہو گئے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایک گاڑی خریدی ٹورس اور بائی روڈ چلے جائیں گے. تو انہوں نے مجھ سے بھی بات کی کہ بھائی ہم 5 بندے ہیں، ہمارے پاس ٹور ہے، 7-8 آدمیوں کا گنجائش ہے اس میں، تو اگر جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو چلتے ہیں. الحمدللہ ایک اور آدمی بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا پاکستان آنے کا. تو 5 وہ تھے، 2 ہم ہو گئے. وہ بھی ہمارے قریب ہی رہتا ہے، پٹھان تھا. تو ہم ان کے ساتھ اس گاڑی میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن خطرہ تھا، ڈر تھا. پاسپورٹ تو ہم نے اپنے پاکستان ایمبیسی سے بنوائے تھے، لیکن پاسپورٹ بالکل سفید کاغذ، کوئی اس کے اوپر انٹری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم کہیں گئے نہیں تھے کہ ہم جائیں اس کو آؤٹ آف لندن مہر لگ جائے یا انٹری کا مہر لگ جائے. یہ تو پہلی بار تھی ان کے ساتھ آنے کا. ڈوور ایک بارڈر ہے انگلینڈ کا، جو وہ ڈوور سے شپ فیری جس کو کہتے ہیں، فیری بھی کہتے ہیں، شپی بھی کہتے ہیں، کافی بڑا جہاز ہوتا ہے. تو وہاں ڈوور سے وہ 3-4 کنٹریوں میں جاتے ہیں. فرانس بھی جاتا ہے، بیلجیم بھی جاتا ہے، آئرلینڈ بھی جاتا ہے، اور ڈائریکٹ وہاں سے جرمنی بھی جاتے ہیں، فرینکفرٹ. ہم جب ڈور پہنچے، اب وہاں تو چیکنگ ہوئے گی کیونکہ کسٹم ہے وہاں. ابھی ہم نے سارے پاسپورٹ اکٹھے کر دیے ساتھ کے ساتھ، اور بالکل ایسے ہی ونڈو کے ساتھ ہماری گاڑی کھڑی تھی، اور ونڈو کے اندر کسٹم آفیسر بیٹھا ہوا تھا، وہ چیکنگ کر رہا تھا. اور اللہ کی شان دیکھو کہ میں کچھ وظائف پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا کہ یا اللہ میری پاسپورٹ تو سفید ہے، اور اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سفید پاسپورٹ والا کون ہے، یہ کس طرح اس کو یہ انٹر کیسا ہوا ہے ادھر انگلینڈ، تو یہ دل میں خوف تھا. لیکن اللہ نے پردہ رکھا، اللہ نے عزت رکھی، اور وہ 7 پاسپورٹ ایک ایک کھول کے اس کے اوپر آؤٹ آف لندن مہر لگا دی. اب میرے پاسپورٹ بھی یہی خاموشی سے اس نے دے دیے پاسپورٹ سارے. میں نے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تم نے پردہ رکھا. خیر وہاں سے پیری میں چڑھ گئے. پیری میں چڑھ گئے تو 4 گھنٹے کے بعد ہم بیلجیم پہنچے، کیونکہ انگلینڈ ایک جزیرہ ہے اور چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، خشک راستہ کوئی نہیں کہیں بھی جانے کے لیے. ہوائی میں جاؤ
یا شپوں میں جاؤ، جہازوں میں۔ ہاں، ابھی ایک میرے موجودگی میں جب میں ادھر ہی تھا، ویسا ادھر ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے 5 سال ہو گئے آئے ہوئے، کیونکہ میں ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو 2 اگست 2017 کو میں نکلا ہوں۔ یہ بیچ میں ایسے بات بتا رہا ہوں کہ میں نے انگلینڈ کیوں چھوڑا ہے، وہ تو خیر آئے گا یہ بات۔ تو 2 اگست اور 2017 کو ہم نے لندن چھوڑا۔ یہ بات بھی بڑی لمبی ہے اور بڑی کہانی ہے، تو ہم صرف وہاں سے نکلے اور سیدھا حج کے لیے آئے۔ یہ الگ کہانی ہے، یہ تو صرف بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو اس کے بیچ میں تو یہ بہت لمبا کہانی اور بھی ہے، جب میں پہلی بار کسی کے ساتھ بائی روڈ آنے لگا۔ تو وہ ہم آتے آتے وہ آزاد کشمیر میرپور کے لوگ تھے۔ تو جیسا ہم بیلجیم پہنچے اور انہوں نے گاڑی نکالی اور ہم اپنے گاڑی میں بیٹھ گئے، تو وہاں ان کو تیل ڈالنا پڑا، ڈیزل۔ اور بات یہ ہوئی تھی آنے سے پہلے کہ بھائی جو بھی خرچہ آئے گا، جو بھی خرچ آئے گا، چاہے کھانے پینے کا ہو، چاہے ڈیزل کا ہو، جو بھی ہے، وہ پہنچتی ہی پاکستان اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنا خرچہ ہوا ہے، پھر اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ تو فیکس کے اوپر جتنا بھی آئے گا تو پھر ہم دے دیں گے آپ کو۔ انہوں نے بات کی تھی، اس لیے میں نے یہ بات بتائی ان کو کہ انہوں نے اس وقت پیسے مانگے، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ مانگے کہ ہم بیلجیم میں اترے، لندن میں نہیں مانگی تھی۔ اور لندن میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم چلیں گے، لیکن یہ حساب رکھنا کہ جتنا خرچہ ہو جائے پھر اس کو وہاں تقسیم کریں گے، جتنا بھی پر ہیڈ آ گیا ایک ایک آدمی کے پیچھے، تو ہم اکٹھے کریں گے، دے دیں گے آپ۔ بات یہ ہوئی تھی۔ اب جب ہم بیلجیم میں فیری سے اترے، گاڑی میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے پیسے کی مانگ کی۔ میں نے کہا کہ آپ سے میں نے بات کی تھی کہ بھائی پیسے ہم دیں گے، لیکن اس وقت ہم کس طرح پیسے دیں گے؟ آپ نے کتنا خرچہ کیا، کتنا خرچہ ہوا کہ آپ پیسے مانگ رہے؟ صرف لندن سے ڈور تک، ہاں، یہ تقریباً 45 منٹ کا راستہ تھا۔ ابھی 45 منٹ میں شپوں میں تو ہم نے اپنا ٹکٹ لے لیا، تو 45 منٹ میں تم نے کتنا خرچہ کیا؟ یہ تو نہیں ہوئی نا بات۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ خیر وہاں سے چل نکلے، آتے 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 دن گزرا، رات گزری، ایسے تقریباً ہفتہ 10 دن گزر گئے۔ بیلجیم سے جرمنی، جرمنی سے آسٹریا، ایک آسٹریلیا ہے، ایک آسٹریا ہے جو چھوٹا ملک ہے اسرائیل کی طرح، یوگوسلاویا، بلغاریہ، اور اس کے بعد ٹرکی آتا ہے، ترک، پھر ایران آتا ہے۔ ایران کے پھر 2 راستے ہیں، ایک افغانستان جاتا ہے، ایک ہمارا پاکستان کوئٹہ جو بارڈر ہے، جس کا نام ہے نوکنڈی۔
تو 7 یا 8 دنوں میں ہم ایران پہنچے، تہران جو کیپٹل ہے ایران کا۔ شام کا وقت تھا تو انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر گاڑی لے کر گیا اور کہنے لگے کہ بھائی اس ہوٹل میں ہم رات گزاریں گے، گاڑی بھی سیف رہے گا اس کے اندر اور ہم بھی آرام کر لیں گے، کمرے لے لیتے ہیں تو پھر صبح چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم دونوں نے، جو میرا ساتھی تھا پٹھان، عجب خان نام تھا اس کا، ہم نے دونوں نے ایک کمرہ لیا، اور وہ تو 5 تھے، انہوں نے بھی کمرے لیے ہوئیں گے 1-2۔ صبح رات گزر گئی اور جب صبح ہو گیا جب میں اٹھا، دروازہ کھولا کمرے کا، اوپر دوسری منزل پہ، نیچے دیکھا تو گاڑی نہیں ہے۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا گاڑی یہاں کھڑی تھی پوری رات، اب گاڑی تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے کمرے دیکھتا ہوں تو کمروں میں بھی نہیں۔ ہم دونوں کو چھوڑ کے وہ بھاگ نکلے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس وقت نکلے ہوٹل سے۔ ہم دونوں حیران دران رہ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ میں نے کہا کوئی جنگل میں نہیں ہے ہم، اللہ میرا مددگار ہے، ہمارا مددگار ہے، کوئی سبیل نکالے گا، راستہ نکالے گا، فکر نہ کرو۔ خیر میں نے کہا چلو یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایران آ گئے اور ہمیں موقع ہے، ہمارے پاس ویزا بھی ہے، تو چلو پھر لیتے ہیں۔ یہ تہران ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو بازار گئے، ابھی ہوٹل میں ہیں ہم، بازار گئے، بازار میں کوئی شاپنگ کیا ہم نے، کوئی کمبل شمبل لے لی، کوئی پلاسٹک کے۔ یہ پہلی بار ایران میں پلاسٹک کے جو برتن بنائے گئے تھے اور کسی کنٹری میں نہیں، پاکستان میں بھی نہیں، چائنا میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تو وہاں سے ہم نے تقریباً ایک ڈنر کے سارے برتن لے لیے، کوئی چیز کمی نہیں تھی اس میں، وہ ایک لے لیے، کمبل بھی لے لیے، کچھ کپڑی بھی لے لیے، زنانیاں مردانہ سارے۔ وہاں ہم بس اڈے میں گئے، پوچھ کے کہ بھائی یہاں سے بسیں کہاں جاتی ہے، ڈائریکٹ افغانستان جاتی ہے یا پاکستان جاتی ہے، کہاں جاتی ہے پتہ کریں۔ تو پتہ یہ لگ گیا کہ نہیں، یہاں سے تو صرف تہران جائے گی، اور تہران سے آپ کو مشہد جانے کی پھر بس ملے گی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ٹکٹ لے لیا اور ہوٹل سے نکل گئے اور وہاں بس میں بیٹھ گئے، تہران آ گئے، نہ زیدان آ گئے، تہران میں تو تھے ہم، تہران سے زیدان آ گئے، زیدان سے پھر ہم نے دوسری بس لے لی، وہ مشہد آ گیا، اور پھر مشہد سے جو ہمارا پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے تو نوکرنڈی، وہاں آ گئے، اور وہاں نوکرنڈی سے ہمیں پاکستان کی ٹرین جو کوئٹہ اور نوکرنڈی، یہی راستہ ہے، پھر ہم وہاں سے ٹکٹ لے کے کوئٹہ آ گئے۔ کوئٹہ سے پھر
ہم نے دوسرا ٹرین پکڑ لیا سکر روڈی والا، اس وقت تیار تھا، اور پھر وہاں سے کراچی سے آنے والی ٹرین جو پشاور جا رہی تھی، تو پھر ہم اس میں بیٹھ گئے۔ اس میں 2-3 دن 2-3 راتیں بھی گزر گئی۔ خیر ہم اپنا جہانگیرہ اسٹیشن پہ پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر ہم اپنے اپنے گاؤں گئے۔ ہم قریب ہی تھی، وہ دوسرا جو میرا ساتھی تھا وہ بھی کوئی 1.5 میل کے فاصلے پہ باجا بام خیل اس کا نام ہے، اور ہمارا جو ہے زائدہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، سمجھ لو چھوٹا سا۔ تو وہاں تک ہم ایک ساتھ گئے، پھر وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر چلا گیا، اور ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے تو میں نے جیسا بتایا کہ شادی کا دن جو ملنے آئے تھے لوگ، مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، وہی ماحول بن گیا۔ اسٹیشن تک بہت لوگ آئے تھے ملنے کے لیے کہ فرسٹ ٹائم یہ انگلینڈ سے آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بتاؤں، الحمدللہ وہ خوشی کا دن، اور یہ خوشی اللہ نے مجھے میرے گھر میں رکھی تھی۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اللہ نے جو بیوی دی تھی، وہ ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے خاندان میں خوشیاں 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 خوشیاں، کیا بات!